پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہی، نہ ہی آج کرے گی، نہ ہی کل کرے گی، اور نہ ہی انشاءاللہ اگلے سال کرے گی. اور اس کے بارے میں بات کرنا اس چیز کے مترادف ہوگا کہ آپ انٹینشنلی پاکستان کی اکانومی کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اکانومی بھی رسپونڈ کرتی ہے سینٹیمنٹس کو. ہاں، اگر آگے چل کے پاکستان کے پولیٹیکل حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ گورنمنٹ فنکشن کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی، سوشل انریسٹ کی سچویشن بن جاتی ہے، تو اس ایسی صورتحال میں پھر گورنمنٹ اس قسم کی پالیسیز اور اس قسم کے ڈیسیجنز نہیں لے پائے گی جس کی اس کو ضرورت ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان اپیرنٹلی ایک بہت ہی سیریس پولیٹیکل اکنامک کرائسس کہوں گا، اور پرائمریلی پولیٹیکل کرائسس، اس سے باہر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جیسے جیسے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی واپس آئے گی، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی کی اسٹیبلٹی، اس کے اندر کانفیڈنس، وہ بھی دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت جو حکومت وقت ہے بہت ہی سکسیسفلی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو شرنک کر دی ہے. میں ایئر اینڈ پہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے $12 بلین، وہ اس سے بھی کہیں نیچے ہوگا. جب بھی ایسی صورتحال پاکستان میں بنتی ہے کہ نئے جنرل الیکشنز کروانا ناگزیر ہو جائے، تو آئی تھنک تمام تر اخراجات کے باوجود یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے سوسائٹی، ایز اے کنٹری، کہ ہم نئے انتخابات کرائیں. میرا خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرنا، کہ اگر وہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں تو صرف اس لیے انتخابات نہ کروائے جائیں کہ ان کے اخراجات زیادہ ہوں گے، آئی تھنک یہ درست نہیں ہوگا. جب آپ کی کوئی چیز آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے، جو حکومت وقت ہے وہ اس کے لیے ریسورسز نکال لیتی ہے.